بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بہن بھائیوں، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے توحید پر دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ایک بند مکان ہو جس میں نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکیاں ہیں، نہ روشن دان ہے، اوپر سے سفید ہے، اندر سے پیلا ہے، اور کچھ دنوں بعد اس میں سے ایک حیوان پیدا ہوتا ہے اور وہ باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں اپنی زبان۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا انڈا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا اوپر سے سفید ہے، اندر سے پیلا ہے، کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی روشن دان ہے؟ کچھ عرصے بعد اندر سے بچہ نکل آتا ہے، وہ چوچو کر رہا ہے، یہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد بھی تمہیں خدا کی توحید سمجھ نہیں آئی؟ اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توحید پر کوئی دلیل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا شاتوت کا پتہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا فرمایا کہ اگر اس کو بکری کھائے تو مینگنیاں دیتی ہے، اگر گائے کھائے تو گوبر دیتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی کھائے تو شہد بن جاتا ہے۔ تو اس ایک پتے میں سے اگر یہ ساری چیزیں بلکہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اسی طریقے سے ایک دہریہ تھا جو منکر خدا تھا، وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کئی لوگ ہیں، بعض ایسے ہیں جو دو خدا مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا دو ہیں، ایک یزداں ہے، ایک اہرمن ہے، ایک خیر پیدا کرتا ہے، ایک شر پیدا کرتا ہے، ایک نور پیدا کرتا ہے، ایک اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کیسے کر سکتا ہے؟ خیر بھی کرے اور شر بھی کرے، نعوذ باللہ۔ وہ دو خدا مانتے ہیں۔ نصرانی جو ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں، ان کا عقیدہ تثلیث کا ہے۔ اسی طریقے سے ہندو جو ہیں وہ تو خیر لاکھوں کروڑوں پتہ نہیں کتنے دیوتا مانتے ہیں کہ ہر کام کے لیے ان کا خدا الگ ہے، دیوتا الگ ہے ان کا۔ یہ لکشمی بھی ہے، یہ دولت دیتے، یہ بارش برساتا ہے، یہ قہر برساتا ہے۔ ان کی تو لاکھوں خدا ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانے والوں کا خدا صرف ایک ہے۔ اور ایک اور بات، اگر ایک خدا ہو تو آپ لوگ مختلف جگہوں پہ سجدے کیوں کریں جا کے؟ اگر خدا ایک ہے تو آپ قبروں پہ جا کے نہ مرادے کیوں بیٹھتے ادھر سجدے جا کے کرتے ہو؟ اگر خدا ایک ہے تو آپ بچے شہباز قلندر سے کیسے مانگتی ہو؟ اگر خدا ایک ہے تو آپ لوگ منتیں کیوں مانتے ہو دل کے نام کی؟ اگر خدا ایک ہے تو ہر قبر پہ تم جھنڈیاں اور جھنڈے لگاتے ہو جا کے، یہ کیا ہے؟ تو امام صاحب کو اس نے چیلنج کیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، مناظرہ کرنا ہے تو میرے ساتھ مناظرہ کر لیں۔ وہ منکر خدا تھا، دہریہ جسے کہتے ہیں، سوشلسٹ جیسے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے رشین بلاکس کے لوگ ہیں اکثر سوشلسٹ ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو کرتے ہیں ہم کرتے ہیں، وہ خدا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اب جناب یہ ہے کہ وقت مقررہ پر وہ دہریہ بھی پہنچ گیا، امام صاحب نے آنے میں دیر کر دی آمدن۔ کافی دیر کے بعد امام صاحب تشریف لائے اور وہ جناب نعرے لگا رہے اور شوخیاں مار رہے کہ دیکھو جی مسلمانوں کا مناظرہ کرنے والا جو بڑا امام بنایا ہوا انہوں نے، وہ تو میرے ڈر سے بھاگ گیا، وہ تو آتا ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت امام صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ہم نے دیر کر دی؟ اس نے کہا کہ بھائی میری بات تو سنو، ہمارے اس شہر کے اور میں جہاں ہوں درمیان میں ایک دریا ہے، اس میں کشتیاں چلتی ہیں، میں آ کے کھڑا ہو گیا، کشتیاں ساری نکل گئی، اب جب تک مجھے کشتی نہیں ملے میں دریا کیسے عبور کروں؟ میں اللہ سے دعا مانگتا رہا،
بہرحال کچھ دیر گزری کہ میں نے دیکھا کہ درخت جو ہے وہ خود کٹ رہے ہیں، ان کے تختے تیار ہو رہے ہیں، تختے خود بخود جڑ رہے ہیں اور کشتی کی شکل بن رہی ہے، اور کشتی تیرتی تیرتی میرے سامنے میرے کنارے پہ آ گئی، میں اس میں بیٹھا اور یہاں پہ آ گیا۔ اس نے کہا کمال ہے، یہ میرے مناظرے کے لایا، یہ تو نعوذ باللہ اس کا عقل ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود کٹ جائیں، تختے خود بن جائیں، پھر کشتی خود بخود تیار ہو جائے، اس میں میخیں بھی لگ جائیں اور وہ تیرنے والی بھی بن جائے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو یہ ساری کائنات کا نظام بغیر خدا کے چل رہا ہے۔ اس نے کہا مناظرہ تو تم ہار گئے ہو، ایک کشتی نہیں بن سکتی تو یہ سارا نظام جو نظام ہے کیسے چل سکتا ہے؟ اس نے کہا یہ بات تو خیر ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ خدا وہ ہے کہاں؟ اب مسلمان تو کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن عرش پہ اللہ، جیسے اس کی شان پہ کو زیبا ہے، لیکن کافر کو تو یہ بات سمجھانی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا چلو دودھ منگواؤ، دودھ کا ایک مٹکا منگائے گا۔ آپ نے اس سے پوچھا یہ اس میں مکھن ہے، اس کو اگر برایا جائے اس میں سے مکھن نکلے گا؟ اس نے کہا ہاں جی ہے۔ تو آپ نے کہا کہاں ہے، مجھے دکھاؤ مکھن کہاں ہے۔ اس نے کہا جی مکھن تو ہے لیکن میں دکھا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہ تو مجازی چیز ہے، میرا خدا حقیقی ہے، اس کو تم کیسے دیکھ سکتے ہو؟ جیسے اس میں مکھن ہے ویسے میرا خدا بھی ہے۔ اس نے کہا اچھا اب ایک سوال اور بتائیں کہ خدا، آپ کا جو خدا ہے اس کا رخ اس طرف کدھر ہے؟ مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں؟ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شمع منگاؤ۔ شمع منگائی گئی تو آپ نے فرمایا شمع کو جلاؤ۔ جب شمع جلی تو آپ نے پوچھا کہ اس کی روشنی کدھر ہے، کس طرف ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو ہر طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر اس مجازی چیز کی روشنی ہر طرف ہے تو میرا خدا کا چہرہ بھی ہر جگہ ہے، وہ مایت علمی کے ساتھ ہر جگہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آج مجھے سمجھ آ گیا اور آپ نے مجھے خدا کے وجود کا قائل کر دیا ہے، لیکن کچھ عرصہ مجھے، آپ نے کہا سوچو اگر تیرے مقدر میں ہدایت ہوگی تو ملے گی، کیونکہ ہدایت دینے والا تو اللہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی جو ذات ایسی ہے کہ اس کا اقرار تو کافر بھی کرتے ہیں، اور کافر بھی خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں۔